والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے آفتاب کی روشنی کی، بائی دا فور نون، آفتاب کی روشنی کی قسم ہے، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، واللیل اذا سجا سے مراد ہے بائی دا نائٹ وین اٹ ڈارکنس، ما ودعک ربک وما قلی، نہ تو چھوڑ دیا تجھے تیرے رب نے اور نہ ہی وہ تجھ سے نفرت کرتا ہے، نہ ہی وہ ناراض ہے تجھ سے، نہ ہی اس نے چھوڑ دیا ہے تجھے. Your Lord has neither forsaken you nor hates you. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، and indeed the hereafter is better for you than the present، بلکہ آخرت تیرے لیے بہت بہتر ہے اس سے جو دنیا میں کرنٹلی تیرے پہ چل رہا ہے. تو دیکھیں 4 لیسنز اخذ ہوتے ہیں سورہ ضحیٰ سے، بڑے پاورفل 4 لیسنز انشاءاللہ جن پہ میں آج روشنی ڈالوں گا. سب سے پہلے یہ پہلی 4-5 آیتیں سامنے رکھتے ہیں اور پہلے لیسن کو ہم سامنے رکھتے ہیں. سب سے پہلا لیسن یہ ہے کہ ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا، تو اٹس اوکے ٹو بی سیڈ. ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسا ہے کہ اسے غم آئیں گے، اور یہ اللہ نے لائف کی نیچر بھی یہی بتائی کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں دیکھوں گا تم میں سے بہترین عمل والا کون ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اتنے غم کی حالت میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ گارنٹی دی کہ نہیں آپ کو فورسیک نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ظاہر ہے وہی بھی رک گئی تھی کچھ عرصے تک. تو حضرت جبرائیل کو مس کیا کرتے تھے اللہ کے نبی، پھر وہ روحانیت کو مس کیا کرتے تھے. تو ظاہر ہے اللہ سے اب کوئی رابطہ ڈائریکٹ نہیں ہے، پہلے حضرت جبرائیل آیا کرتے تھے. تو سوچیں کہ کتنا وہ ٹف ٹائم ہوگا ہمارے نبی پہ. تو سب سے پہلا لیسن یہ کہ ایون پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز سیڈ، ٹھیک ہے، اٹس اوکے ٹو بی سیڈ. دوسری بات یہ جو ان چند آیات سے ثابت ہو رہی ہے کہ دیر از لائٹ، وی آر ریمائنڈیڈ کہ روشنی ہوگی، رات ہوگی، لیکن رات کے اندھیرے کے بعد آپ دیکھیں روشنی چھا جاتی ہے. تو اللہ نے اسی لیے سٹارٹ ہی اسی سے کیا، والضحیٰ، کہ میں قسم کھاتا ہوں آفتاب کی روشنی کی، یعنی دیر از آلویز ہوپ، دیر ول آلویز بی اے نیو ڈے، اور ٹائم ول کم اینڈ گو، وقت آئے گا، برا ٹل جائے گا، پھر کچھ اللہ کی طرف سے راحت آ جائے گی. تو دس از ہاؤ تھنگز ہیپن، لائف کی نیچر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یس اندھیرا بھی چھا جاتا ہے اور وہ پورا کا پورا چھا جاتا ہے، لیکن کبھی بھی اندھیرا پورا کا پورا نہیں رہتا ہے، صبح ہوتی ہی ہوتی ہے. تو اسی لیے اللہ نے سٹارٹ ہی والضحیٰ سے کیا، واللیل اذا سجا، اور جب رات کا اندھیرا چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی. یہاں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ضحیٰ پریئر جو ہوتی ہے، جسے ہم چاشت کی نماز بھی کہتے ہیں نا، 2 رکعت نفل، تو اس کے بارے میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایز ایچ مارننگ کمز ایوری ون آف یو مسٹ گیو چیریٹی فار ایوری لمب آف دیئر باڈی. جب بھی صبح کا وقت ہو تو تمہارے ہر جو اعضاء ہے اس کو صدقہ کرنا چاہیے. سیئنگ سبحان اللہ از این ایکٹ آف چیریٹی، saying alhamdulillah is an act of charity, saying la ilaha illallah is an act of charity, and saying Allahu Akbar is an act of charity. یہ بڑے پاورفل اذکار ہیں، یاد رکھیں. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اس کو ہمارے معاشرے میں ظاہر ہے چوتھا کلمہ بھی کہتے ہیں. بہرحال تو یہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ یہ جو اذکار ہے نا، یہ دجال جب آئے گا تو اس کے دور میں مومن کی خوراک ہوگی، جب فیمن کا دور ہوگا تو یہ مومن کی خوراک ہے یہ ذکر. تو بہرحال یہ اللہ کے نبی نے کہا یہ سارے الفاظ چیریٹی ہیں. Commanding people to do good is an act of charity and forbidding evil is an act of charity. To pray 2 units at the time of duha suffices all of this charity. اللہ کے نبی نے کہا جو بھی 2 رکعت چاش کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ ان ساری چیریٹیز کو اوور کم کر لیتے، یعنی اس کی وہ اس دن کی چیریٹی ہو جاتی ہے. یہ جتنی بھی چیریٹیز اللہ کے نبی نے بتائیں، تو یہ ہے چاش کی نماز کا جو ریوارڈ. چاش کی نماز جو ہے وہ سورج جب رائز ہو جاتا ہے تو اس سے لے کر ظہر کی نماز سے تھوڑا سا پہلے تک، آپ کہہ لیں آج کل 11 بجے تک پڑھ سکتے ہیں، 11 سوا 11 تک غالباً، یا اس سے تھوڑا سا پہلے. آپ نے دیکھا ہوگا تبلیغی جماعت لے جاتی تو وہ یہ عادت ڈالتی. ابابیل کی نماز بھی آپ نے سنا ہوگا، چاش کی نماز، دوحہ کی نماز، یہ ساری. ہم بات کر رہے تھے لیسنز کی. تو لیسن یہ چند آیات سے یہ نکلا کہ ہر اندھیری رات کے بعد روشنی آنی ہے، کبھی بھی سچویشن سیم نہیں رہتی. تو مومن کو کبھی بھی ہوپ لیس نہیں ہونا چاہیے کسی بھی سچویشن کے بارے میں. ہوپ ہی ایک ایسی چیز ہے نا جو انسان کو زندہ رکھتی ہے، ہوپ ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہیلدی رکھتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہوپ دلا رہا ہے، یہ اللہ کے الفاظ ہیں، یہ کسی انسان کے الفاظ نہیں ہیں
کہ اللہ تجھے نہیں چھوڑ سکتا، نہ اللہ تجھ سے ہیٹڈ کرتا ہے. بس یہ اللہ کے کچھ طریقے ہوتے ہیں انسان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، انسان کو کچھ سکھانے کے لیے. اور پھر اللہ نے وعدہ کیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کہ اے نبی یہ دنیا تو ہے ہی آپ کے لیے بہت بہتر، لیکن یہ کہ آخرت اس سے بھی بہتر ہوگی آپ کے لیے. تو اس دنیا کے جو غم ہیں، اس دنیا میں جو ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز ہیں، وہ کہیں آپ لوگوں کو اس غم میں نہ ڈال دیں کہ میری زندگی میں اتنے پرابلمس کیوں ہیں، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی تو ہے ہی بہت ٹیمپرری. اصل میں آخرت کی زندگی ہے، وہاں پہ آپ کا ریوارڈ جمع ہو رہا ہے. اور پتہ نہیں اللہ کے نبی کو تو اللہ نے کتنا دینا ہے. دیکھیں انا اعطیناک الکوثر، جب یہ صورت نازل ہوئی تھی تو اللہ کے نبی بہت خوش تھے، اور صحابہ نے خوشی کی وجہ پوچھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آج بہت بڑی خوشخبری سنائی کہ اللہ نے مجھے الکوثر دینا ہے، اور اس سے میں اپنے امتیوں کو پانی بھی پلاؤں گا. تو یہ بہت بڑا سٹیٹس ہے، اور مقام محمود آپ کی سوچ ہے وہ کتنا بڑا سٹیٹس ہے اللہ کے ہاں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کتنا قریب ہوں گے اللہ تعالیٰ کے جنت الفردوس میں. تو اس لیے مومن کے لیے دیر از آلویز ہوپ. اگر زندگی میں کوئی کمی رہ جاتی ہے، کچھ مل جاتا ہے، کچھ نہیں مل جاتا ہے، تو مومن کبھی بھی ہوپ لیس نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں آپ کو ایک زبردست واقعہ ترمذی کا ہے. It is recorded by Imam Ahmad bin Hanbal that Abdullah bin Mas'ud said the messenger of Allah was lying down on a straw mat and it left marks on his side. چٹائی پہ جیسے ہم لیٹتے ہیں نا تو کچھ نشانات پڑ جاتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کچھ نشانات پڑ گئے اس میٹ کے. Then when he woke up he began to rub his side. So I said, عبداللہ بن مسعود نے کہا یا رسول اللہ will you allow us to spread something soft over this straw mat؟ اے اللہ کے نبی اگر آپ حکم کریں تو یہاں پہ میں کوئی سافٹ بچھا دوں. اب وہ ظاہر کیئر کرتے تھے صحابہ اللہ کے نبی کی. He said, I have nothing to do with this world. میرا اس دنیا سے کیا لینا دینا. The parable of me and this world is like a rider who rests in the shade of a tree, then he passes on and leaves it. میری مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک رائڈر کی مثال ہوتی ہے کہ جو چل رہا ہوتا ہے اور کچھ دیر کے لیے اس نے ریسٹ کرنا ہوتا ہے کسی شیڈ کے نیچے، ٹری کے نیچے، تو وہ بس ریسٹ کرتا ہے اور اس کے بعد اپنی جرنی پہ چلتا ہے. یعنی اس لیول کی فلسفی، اس لیول کا توکل، اس لیول کا یقین، اس لیول کا ایمان. تو زندگی اصل میں گزرتی ہے ایمان سے، توکل سے. یہ بلڈ کرنا چاہیے بچوں کا. اگر آپ نے کچھ بلڈ کرنا ہی ہے اپنا تو سب سے زیادہ ٹائم اس پہ لگائیں. حق الیقین. اللہ کہتے ہیں نا کہ مومنین جو اللہ نے کیا خاص بات بتائی مومنین کی سورہ البقرہ میں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل وبالآخرۃ ھم یوقنون. ایک تو غیب پر ایمان، دوسرا یہ کہ آخرت پر یقین. اتنا یقین کہ ان کے ایکشنز بتاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، مومنین جو ہیں ان کی نظر آخرت پر ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جو ہے وہ آخرت پر تھی. تو انہوں نے کہا کہ میرا کیا لینا دینا اس دنیا سے، جو مل گیا اور جو نہ ملا اس پہ بھی الحمدللہ. تو یہ بہت بڑا لیسن ہے، یاد رکھیں کہ مومن کا جو دن گزرنا چاہیے نا، وہ جو مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے ہمارا، وہ آخرہ اورینٹڈ ہونا چاہیے. اس پہ بہت میں بار بار فوکس کرتا ہوں. اس لیے اگر آپ نے کچھ پڑھنا ہی ہے نا تو کچھ ایسا پڑھیں جس سے آپ کا یقین بلڈ ہو. ٹھیک ہے نا. یقین کیسے بلڈ ہوتا ہے؟ صحابہ کی سٹوریز پڑھ کے یقین بلڈ ہوتا ہے. اللہ کے ناموں کے، اللہ کے ایٹریبیوٹس پڑھ کے یقین بلڈ ہوتا ہے. قرآنک سٹوریز پڑھ کے، انبیاء کی سٹوریز پڑھ کے کہ ان کو کتنا یقین تھا اللہ میں. کتنی مثالیں دیکھیں اللہ نے دی. کئی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم میٹر ہی نہیں کرتے. یقین کریں مجھے کئی لوگوں کے الفاظ یاد ہیں کہ وہ جب بھی ہم ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں، کوئی غمگین انسان آتا ہے تو وہ ایسے الفاظ کہتے ہیں کہ شاید ہم اللہ کے لیے میٹر ہی نہیں کرتے. اس پورے نظام میں اللہ کو پتہ نہیں خبر ہے ہماری کہ نہیں ہے. یہ اصل میں دیزم کا عقیدہ ہے نا. کرسچنس میں ایک برانچ ہے دیزم، ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے کائنات بنائی اور چھوڑ دی. تو یہ تو کفر ہے نا. اللہ تعالیٰ کا تو ایٹریبیوٹ ہے اللطیف. ابھی میں آپ کو اللطیف انشاءاللہ بتاتا ہوں کہ اللطیف ہوتا کون ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ تو اپنے لوگوں کے بارے میں اتنا باخبر ہے اور اتنا پریسیجن کے ساتھ اللہ نے ایک ایک چیز کی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. ابھی میں انشاءاللہ آپ کو اللطیف ریوزٹ کراتا ہوں ہوتا کہ تو یہ بھی شیطان کا وسوسہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے میٹر نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور یہ کہ الم یجد کا یتیمن فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ، کہ اے نبی تم یتیم تھے، کیا اللہ نے تمہاری ٹیک کیئر نہیں کی؟ جیسے اللہ نے پاسٹ میں تمہاری ٹیک کیئر کی ہے تو فیوچر میں تمہیں چھوڑ دے گا. کیسے تم نے امیجن بھی کیسے کر لیا اللہ تعالیٰ سے یہ. تو اس لیے شیطان جو ہے یاد رکھیں ہمیشہ آپ کو اللہ کے بارے میں بدگمان کرتا ہے، اور وہ یہ آپ کو
کہتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ نے تجھے چھوڑ دیا ہے، تو تو میٹر ہی نہیں کرتا اللہ کے لیے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کے ہاں ہوپ ہی ہوپ ہے، اللہ کے ہاں دیر ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی بہت سی حکمت ہے اس دیر کی۔ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں آپ کو کیا ریمائنڈر دینا چاہ رہا ہے، آپ سے کیا آپ کو ٹھیک کرنا چاہ رہا ہے، آپ کے کون سے سکلز کو باہر لانا چاہ رہا ہے اللہ۔ کئی مثالیں نیچر میں دیکھ لیں، کتنی مثالیں، بٹر فلائی کس طرح سے بنتی ہے، کبھی بٹر فلائی کی آپ تخلیق، بٹر فلائی پر کیسے نکالتی ہے، کیٹر پلر سے بٹر فلائی کیسے بنتی، کتنی تکلیف ہوتی ہے اسے، کبھی اس پہ آپ پڑھیں۔ ایگل جو ہے وہ کس طرح سے اپنے پر نکالتا ہے، کبھی اس پہ ریسرچ کریں جب اس کے پر خراب ہو جاتے ہیں۔ تو کائنات کی ہر تخلیق اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ ایفرٹ ہے، لیکن یہ کہ اللہ کے ہاں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ہر ایک کو دیتا ہے۔ بہرحال اس سے آگے ہم پڑھتے ہیں وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اب دیکھیں وہاں تو دلا ہی دی امید کہ آخرت تو تیرے لیے بہت بہتر ہے ہی ہے نبی، لیکن یہ کہ تیرا رب تجھے اتنا دینے والا ہے ان قریب that you shall be so well pleased، کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب دکھا دیا تھا، اور اللہ کے نبی کو راضی کر دیا تھا کہ تیری امت کتنی بڑی ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے غمگین ہوتے تھے، جیسے قرآن میں آتا ہے کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی آپ تو اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، لیکن یہاں پہ اللہ نے کہا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اور اللہ نے دکھایا انہیں جنت میں کہ سب سے زیادہ جنت میں تعداد تیری امت کی ہے۔ تو سوچیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے ہوں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی فتوحات دکھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ میری امت جو ہے وہ کتنی پھیلے گی۔ حضرت عمر صلی اللہ عنہ جو ہے وہ جب فتوحات ہوئی تو رونے لگ گئے، فارس فتح ہوا، جب شام فتح ہوا، اور ان کو باتیں یاد آتی تھیں کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان کی بشارتیں دیتے تھے، اور ہم جب مشرک ہوا کرتے تھے ہم مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا۔ تو اس لیے یہ اللہ ہمیں بھی کہہ رہا ہے، یہ ہر انسان کے لیے میسیج ہے کہ تم فکر نہ کرو، اللہ تمہیں راضی کر دے گا کسی نہ کسی طریقے سے۔ دیکھیں اللہ سے ہوپ لگائیں گے نا تو ایمٹی ہینڈ نہیں آئیں گے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ انسانوں کے پاس جائیں گے تو شاید وہ مسئلہ حل ہو جائے، شاید نہ ہو، لیکن اللہ کے ہاں یاد رکھیں اللہ 3 طریقوں سے دعا جو ہے اس کو آنسر کرتا ہے۔ یا اللہ اسی وقت دے دیتا ہے امیجیٹلی، یا اللہ جو ہے اس کو تھوڑا سا ڈیلے کرتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو مزید نکھارنا چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے یہ میرے پاس آتا رہے، مجھ سے مانگتا رہے، یا اللہ اس کو اس کا رد بدل ایسا دے دیتا ہے کہ اس کو سکون آ جاتا ہے۔ تو نو تو ہے ہی نہیں نا، ہوپ لیسنس تو ہے ہی نہیں اللہ کے ہاں، اس لیے یہ شیطان ہوپ لیس کرتا ہے بندے کو آ کے کہ جی تجھے تو یہ ملا ہی نہیں، پتہ نہیں اس کے بدلے اللہ نے کیا دینا ہے، پتہ نہیں اس کے پیچھے اللہ کی کیا حکمت ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ تو انسان نہیں سمجھ سکتا۔ اس لیے ٹرسٹ اللہ، یہ کیوں اللہ تعالیٰ یہ باتیں ہمیں بتا رہا ہے کہ اس کے وزڈم پہ ٹرسٹ کرو، اس پہ کبھی شک نہ کرو، کبھی اس کے بارے میں نیگیٹو نہ ہو۔ اور انبیاء کے بارے میں بھی ہمیں یہی پتہ لگتا ہے، کبھی نیگیٹو نہیں اللہ کے بارے میں۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کے نبی کو دیکھیں کاؤنسل کرتے ہیں، الم یجد کا یتیما فآویٰ، دیکھیں اللہ کے لیے کافی تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں آخرت کا وعدہ ہو گیا بس کافی ہے، دیکھیں اللہ یہاں پہ بات ختم ہو جاتی ہے اللہ کے نبی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آگے اللہ دلیل دے رہا ہے، اللہ کے نبی کو دلیل دے رہا ہے۔ دلیل کیا ہے کہ الم یجد کا یتیما فآویٰ، کیا نہیں اس نے تجھے یتیم پایا اور تیری حفاظت نہیں کی؟ دیکھ لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا چھوڑا اللہ نے کبھی؟ ایسے مطلب سوچیں، مشرک تھے ابو طالب، لیکن اس کے باوجود کوٹ کوٹ کے دل میں محبت بھری ہوئی تھی اپنے بھتیجے کے لیے، اور جان دینے کے لیے تیار تھے اپنے بھتیجے کے لیے، اتنے لوئل تھے کہ شیبہ ابی طالب میں پورے بنو ہاشم کو کہتے ہیں ہم چلے جائیں گے، مطلب اس کی خاطر اسلام قبول نہیں کیا لیکن محبت اتنی تھی کہ بس اس کی خاطر ہم وہاں بھی چلے جائیں گے۔ پھر دیکھیں عبد المطلب نے پہلے حفاظت کی، اس کے بعد ابو طالب نے حفاظت کی، اس کے بعد حضرت ختیجہ جیسی وائف دے دی، ٹھیک ہے نا، سپورٹ کے لیے۔ ہر موقع پہ اللہ نے بندے دیے انہیں، اور ایسے بندے دیے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، ایسی سپورٹ دی ہے، تقویت ملتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ and he found you unaware and he guided you، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا رہا ہے کہ تمہارے سینے پر ایک بوجھ تھا۔ یہ دیکھیں نا، یہ اگلی ہی جو اس سے صورت ہے، سورہ انشراح، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ اللہ کے نبی کو یہ کہا جا رہا ہے نا، اے اللہ کے نبی کیا ہم نے تمہارا سینہ جو ہے وہ کھول نہیں دیا، اور تمہارے اوپر جو بوجھ تھا ہم نے وہ ہٹا نہیں دیا؟ وہ بوجھ کیا تھا؟
اللہ کے نبی اپنے لوگوں کے بارے میں پریشان ہوتے تھے, سوچتے تھے ان کا کیا بنے گا, لیکن ان کے پاس کوئی میکینزم نہیں تھا. کہاں سے شروع کروں, کیسے ٹھیک کروں, حالات کیسے ٹھیک ہوں گے. یہ سوال اتنا امپورٹنٹ سوال ہے نا آپ کی زندگی میں کہ میں کہاں سے شروع کروں. ہر ایک کو یہ ہوتا ہے میں کہاں سے شروع کروں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کیا اللہ نے تمہاری یہ پرابلم حل نہیں کر دی؟ تم انویئر تھے, تم سوچتے تھے کہاں سے شروع کیا جائے, تو دیکھو اللہ نے پورا میکینزم تمہیں بھیج دیا اور تمہیں وہ ذمہ داری دے دی ہے کہ تم اب دوسروں کے لیے ہوپ ہو, اور تم دوسروں کے لیے ایک میسنجر ہو, اور تم دوسروں کے لیے ایک جو ہے وہ لائٹ ہو. تو اس لیے یہ ہمیں بھی میسج ہے کہ ہوپ لیس نہیں ہونا ہے کسی بھی اسٹیٹ میں, کسی بھی کنڈیشن میں. اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ نعم و بدل آپ کو دے گا, امپاسبل ہے, خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا اللہ, یہ بات یاد رکھیں, ٹھیک ہے. یہ اللہ کے بارے میں آپ 100% شور ہو جائیں یہ اس صورت کے مطابق. تو بہرحال وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ, اور اس نے تمہیں پور پایا اور تمہیں رچ بنایا. اینڈ ہی فاؤنڈ یو پور اینڈ میڈ یو رچ. اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ رچنس از ناٹ دی کثرت آف مال. کثرت مال جو ہے وہ رچنس نہیں ہے, بلکہ غنا, دل کا غنا جو ہے وہ رچنس ہے. دل راضی ہونا چاہیے. تو دیکھیں جو میکانزم دیا اللہ کے نبی کو, اس سے ایک تو اللہ نے ان کو رچنس آف دی ہارٹ دی, رچنس آف دا سول دی, ذکر دیا, بتایا مجھے کیسے پکارو. اور دیکھیں اللہ کے نبی کے تھرو ہمیں اللہ نے کیا کیا دیا. آپ کو کوئی لرن کرنے کی ضرورت نہیں, خود سے دعا, اللہ کے نبی کی دعائیں موجود ہیں. ان دعاؤں پہ کبھی غور کریں, ان کے الفاظ پہ کبھی غور کریں. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی دعائیں آپ کو بتا دی کہ کس طرح سے انہوں نے پکارا, کس طرح سے ندا لگائی. اللہ نے اپنے ایٹریبیوٹس بتا دیا آپ کو, یا حیو یا قیوم. کبھی آپ صرف اس پہ ہی سوچ لینا کہ ایک ہندو کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کر لیں, ایک ایسے انسان کے ساتھ جس کے پاس اللہ کا صحیح کانسیپٹ نہیں ہے, تو آپ سوچ لیں آپ کتنے لکی ہیں. وہ بتوں کے آگے جھکتا ہے, اسے اللہ کا تعارف ہی نہیں ہے, اسے پتہ ہی نہیں اللہ ہے کون, اور نہ اسے اللہ کو پکارنا آتا. اور سوچیں کہ وہ کتنا زیادہ ایکسپلائٹ ہو رہا ہے تھرو آؤٹ دی لائف. تو سوچیں اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں غنی کر دیا, اپنا تعارف کرا کے غنی کر دیا, ہمیں اسلام کا نالج دے کے غنی کر دیا, قرآن ہم پہ نازل کر کے ہمیں غنی کر دیا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, یہ اس کا آخری پیسیج ہے, ابھی ہم لیسن اخذ کرتے ہیں. Therefore treat not the orphan with oppression. بہت پاورفل ٹپ ہے اور یہ بڑا زبردست لیسن ہے سورہ زحا میں کہ جب تم خود پین میں ہو نا تو اس پین کو تم ریلیف کیسے کرو گے. یہ سائنٹیفکلی پروون ہے, دوسروں کی پین آسان کر کے. یہ ہے سب سے بڑی بات. یہ ہے جو بندہ خود پین میں ہوتا ہے نا وہ پھر دوسروں کی بڑی زبردست مدد کرتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خود اس غم سے گزرے ہوئے, یتیم تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس لیے اللہ کہہ رہا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, اے نبی اس لیے آرفن کو ٹریٹ اچھا کرو, اپریشن کے ساتھ ٹریٹ. یہ نہیں کہ اللہ کے نبی کرتے تھے, لیکن یہ کہ ان کے تھرو میسیج دیا جا رہا ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ and repulse not the one who asks. اسی لیے اللہ کے نبی سے جب بھی کوئی کچھ مانگتا تھا آج تک انکار نہیں کیا ہی نہیں کبھی انکار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو میسیج کیا دیا جا رہا ہے کہ اب چونکہ تمہارا دل نرم ہے غم سے اور تم نے خود وہ چیز دیکھی ہے, تو اس لیے اب دوسروں کے ساتھ بہت نرمی برتاؤ. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ and proclaim the grace of your Lord, اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرو. اب ہم ذرا لیسنز کی طرف آ جاتے ہیں. پہلے 2 لیسن ہم نے نکالے کہ پہلے 3 کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایون ان پہ غم آیا ہے, تو غم کوئی بری بات نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. غم کو سزا نہ سمجھیں. بانو قدسیہ کہا کرتی تھی نا کہ غم کا الیکٹرک شاک, ان کا ایک بڑا زبردست اس پہ کالم ہے, غم کا الیکٹرک شاک اس کا ٹائٹل تھا. انہوں نے کہا کہ غم جو ہے یہ تو روحانیت کی سیڑھی ہے, اور غم اس روحانیت کی سیڑھی پہ چڑھ کے انسان کا جو ہے وہ دل نرم ہوتا ہے, پھر وہ دوسروں کا غم فیل کرتا ہے اور پھر وہ دوسروں کے لیے کچھ کرتا ہے. ادروائز تو انسان مزے میں ہے نا, اس کو کچھ آ ہی نہیں رہا, تو پھر نہ اس سے کوئی کام ہوگا نہ وہ اللہ کے لیے کچھ کرے گا. جیسے میں اکثر مثال دیتا ہوں, دیکھیں عمران خان صاحب کی والدہ کو غم, اگر وہ غم نہ آتا کینسر والا, تو شوکت خانم تو آج نہ ہوتا نا. کتنے لوگ مستفید ہو رہے ہیں شوکت خانم سے, تو ایک غم نے دیکھیں انہیں کیا کرنے پہ مجبور کر دیا. اسی طرح کئی لوگوں کی آپ سٹوریز پڑھیں گے کہ ایک غم نے ان کو پتہ نہیں کتنا بڑا جو ہے وہ عظیم ایک لیڈر بنا دیا یا ایک بہت بڑا فلنتھروپسٹ بنا دیا, کیونکہ وہ اس غم سے گزرے تھے. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غم آیا, نبیوں کو بھی غم آیا ہے. لیکن یہ کہ دوسرا لیسن یہ ہے کہ ہر اندھیر کے بعد صبح ہے. کوئی بھی سچویشن مکمل اندھیری نہیں ہوتی ہے. ہاں مکمل اندھیری تب ہے جب آپ انسانوں پہ رلائے کر رہے ہیں, پھر مکمل اندھیر ہے, کیونکہ انسان نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ جو
مانگنے والا ہے وہ بھی ضعیف ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی ضعیف ہے. ضعف الطالب والمطلوب، آئی تھنک یہ آیت ہے. اس سے کیا آپ کو پتا ہے کتنا پاورفل لیسن اس سے ملتا ہے کہ اللہ نے مثال دی کہ جو مشرک ہے نا، جو جس سے وہ مانگ رہا ہے، جس شرک کر رہا ہے، وہ اتنی ویک چیز ہے کہ پہلی تو بات وہ اسے دے نہیں سکتا، اور جو مانگنے والا ہے وہ بھی ویک ہے. اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ علماء کرام آپ کو پتا ہے کہتے ہیں کہ اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ اس کا اپوزٹ یہ ہے کہ تو مانگ کس سے رہا ہے؟ اللہ سے. ہو از دی موسٹ پاورفل. تو مانگنے والا بھی کیسا ہونا چاہیے؟ اگر وہاں تھا کہ مانگنے والا ضعیف ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی ضعیف ہے، تو یہاں کیا ہونا چاہیے کہ مانگنے والا وہ بھی پاورفل ہونا چاہیے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ تو ہے ہی. تو اس لیے اللہ سے ایسے ویسے نہیں مانگنا. اللہ تعالیٰ سے جب مانگنا ہے تو تگڑا بن کے مانگنا ہے. اتنا توکل، اتنا بلیف ہونا چاہیے. یہی تو مومن کی مثال ہے. مشرک کی مثال کیوں اللہ نے کہا ضعیف ہے مانگنے والا؟ کیونکہ اس کے ہارٹ میں ڈاؤٹس ہیں، اس کو مانگنا ہی نہیں آ رہا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے میں نے مانگنا کیسے. لیکن بلیور کے ہارٹ پہ اللہ تعالیٰ نے ایسا جو ہے وہ ایک یقین طاری کیا ہوا ہے کہ وہ مانگنے والا بھی بہت اسٹرانگ ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ تو پھر اللہ ہے. تو یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ کبھی بھی ڈاؤٹ نہیں کرنا اللہ کو اور پھر تگڑا بن کے مانگنا ہے. اللہ سے جب مانگتے ہیں تو پھر 100% ہوپ کے ساتھ مانگتے ہیں. یہ دعا کے آداب میں شامل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دعا تب تک قبول ہوتی رہے گی جب تک تم یقین سے مانگو گے. جیسے اس میں تھوڑا سا ڈاؤٹ آ گیا، جیسے اس میں یہ بات آ گئی کہ پتہ نہیں اللہ کرے گا نہیں کرے گا، تو وہ دعا پھر فالٹی دعا ہے. اس میں پھر کمی ہے اس دعا میں، اس میں پھر بہت زیادہ یقین آنے کی ضرورت ہے. تو اس لیے ان چیزوں پہ ورک کرنا چاہیے. دیکھیں ویلیو ایڈڈ چیزیں یہی ہے کہ اپنا یقین بڑھاؤ، اپنا توکل بڑھاؤ، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال یہ ہمارا دوسرا لیسن تھا کہ ہر اندھیر کے بعد جو ہے وہ روشنی آئے گی ہی آئے گی. اور پھر تیسرا لیسن یہ کہ اللہ کے نبی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دلاسا دے رہے ہیں، یہ تسلی دے رہے ہیں کہ تمہارے لیے جو آنے والی جو دنیا ہے کی زندگی ہے، آنے والی جو زندگی ہے وہ اس سے بھی بہتر ہے. یہ تو ہے ہی اللہ کے نبی، لیکن یہ کہ وہ اس سے بھی بہتر ہے. اور پھر اگلا لیسن ہم نے پڑھا کہ تیرا رب تجھے ایسا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. تو یہ یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کو اللہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا ہے. یہ میں آپ کو ذرا ایک بات بھی بتا دوں. A man from Kufa came to ask Sayyidina Muhammad al-Baqir whether the hadith of the Prophet's intercession was authentic. رسول اللہ کی جو شفاعت ہے اس کے بارے میں پوچھنے آیا کہ کیا یہ authentic ہے. He confirmed that it was and then he said, you say that the most hopeful verse in the Quran is my slaves who have wronged themselves. یہ انہوں نے کہا کہ سب سے جو ہوپ فل ورس ہے قرآن کی وہ ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. سورہ زمر کی آیت نمبر 53 ہے. میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پہ اسراف کر لیا، ظلم کر کے ایکسٹریمز پار کر دی ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہ معاف کر دیتا. وہ کہتے ہیں وی سے however the most hopeful verse is وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. محمد الباقر کا یہ ویو تھا کہ آپ کو پتہ ہے جو پچھلی ورس ہے بہت سے صحابہ کی یہ فیوریٹ ورس تھی، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ. لیکن محمد الباقر کہتے ہیں کہ میرے نزدیک سب سے جو ہوپ فل ورس ہے قرآن کی ان ہوپ لیس سچویشن وہ ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ جلد تیرا رب تجھے دے گا اور تو راضی ہو جائے گا. اب وہ دے گا کیا اس پہ آپ نے ویٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے دیکھنا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. تو بہرحال we learn from this that happiness is coming. خوشی آئے گی، اور یہ کہ ہر غم کے بعد نیا دن ہے، ہر اندھیر کے بعد نئی صبح ہے، اور ہر ڈیفیکلٹی کے بعد ایز ہے. ڈیفینیٹلی یہ تو ہے ہی. اور جیسے اللہ نے کہا سورہ کاف میں، یہ انہوں نے مینشن کیا ہوا تفسیر میں کہ اللہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے جیگولر وین سے بھی زیادہ، شاہ رخ کی جو وین ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہوں اپنے نالج کے حوالے سے. یعنی اللہ تعالیٰ نگلیکٹ نہیں کر سکتا اپنے بندے کو. اب میں ذرا آپ کو اللہ تعالیٰ کا ایک ایٹریبیوٹ ہے اللطیف. اللطیف کسے کہتے ہیں؟ اس کے روٹ ورڈز بھی دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلی بات تو اللطیف کہتے ہیں دا سٹل، دا موسٹ جینٹل، دی آل کائنڈ. 7 بار قرآن مجید میں اللہ کا یہ ایٹریبیوٹ آیا لطیف. اور مزے کی بات کہ جب بھی تخلیق کا ذکر اللہ نے کیا تو اس ایٹریبیوٹ کا ذکر کیا اللطیف کا. سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا الا یعلم من خلق وَهُوَ اللطیف الخبیر، کہ کیا وہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں تخلیق کیا ہے؟ کیا اس کو ہی نہیں پتا کہ تم کس سچویشن میں ہو، تم کس غم میں ہو؟ جبکہ وہ لطیف ہے اور خبیر ہے. لطیف ہوتا ہے جو اتنی ٹائنی اور مائنیوٹس ڈیٹیلز کو بھی کی بھی نظر ہوتی ہے اس. تو شیطان جب یہ کہتا ہے کہ تم میٹر ہی نہیں کرتے،
تمہاری حیثیت ہی کوئی نہیں ہے اس پورے نظام میں، تو آپ اسے شیطان کو یہ بتایا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لطیف ہے، اور آپ دیکھیں شیطان بھاگ جائے گا۔ تو لطیف ہوتا ہے کہ اتنی مائنیوٹ سے مائنیوٹ ڈیٹیل اللہ تعالیٰ نے نوٹ کی ہوئی ہے کہ آپ اگر کبھی صرف اپنی باڈی پہ غور کر لیں، ایک ایک سیل کیسے کام کر رہا ہے، اور اللہ کے کنٹرول میں، اللہ کو سجدہ کرتی ہے ہر چیز، چاہتے ہوئے نہ چاہتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے، ہر چیز اللہ کے تابع ہے، تو اس لیے ہوپ لیسنس کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ بہرحال 7 بار ہی آیا ہے۔ اللطیف کے ایک معنی میں نے بتایا دا سٹل، سٹل سے مراد ہے کہ بہت زیادہ نظر رکھنے والا، بہت پریسیجن میں جانے والا، بہت لیول کی پریسیجن میں جانے والا، یعنی مائکرو کیا، مائکرو کا بھی مائکرو لیول میں جانے والا، اس لیول پہ پریسائز اللہ تعالیٰ۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ کالی اندھیری رات میں کالے پتھر کے نیچے کالی چونٹی، اس کے قدموں کی چاپ بھی رب سن رہا ہے، اتنا سٹل ہے، اتنا لطیف ہے اللہ تعالیٰ۔ تو مومن کی دعا کیسے نہیں سن رہا؟ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے نا۔ مومن اگر دل سے کوئی بات کر رہا ہے تو وہ کیسے نہیں اللہ تعالیٰ سن رہا ہے؟ پھر دا موسٹ جینٹل، دی آل کائنڈ۔ پھر یہ کہ ایک میننگ اس کا یہ بھی بنتا ہے دا ون ہو ڈسپوزز آف آور افیئرز ان دی موسٹ بینیفیشل وے وداؤٹ اس ایون پرسیونگ اٹ۔ ایک معنی اس کا جو ہے وہ علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ اللطیف وہ ذات ہے جو ہمارے معاملات کو اس طرح سے لے کر چلتا ہے ان دا موسٹ پریسائز مینر کہ انسان کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ میرا معاملہ کس طرح سے اللہ لے کر جا رہا ہے اور کس عمدہ انداز سے وہ معاملہ جو ہے وہ حل ہو رہا ہے۔ He is al-Latif to his slave, being kind, gentle and merciful, and he is al-Latif of his slave. He is fully aware of your situation, your deeds, what is in your heart, your thoughts and your desires. ایک ایک چیز اللہ کو پتہ ہے، آپ کے دلوں کا حال، آپ کے اعمال، آپ کی کنڈیشن، آپ کی اسٹیٹ، آپ کے مسائل، آپ کے غم، کیا ہونے والا ہے آپ کے ساتھ یہ بھی پتہ ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں اس میں آتی ہیں۔ تو موسٹ کائنڈ، موسٹ سٹل اور موسٹ گریشیس، یہ چند ایک معنی ہے۔ لطیف کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ظاہر ہے لام طوافہ لطافہ which points out to 4 main meanings۔ اب میں عربک لغت کے مطابق آپ کو لطیف کے 4 meanings جو ہے وہ بتاتا ہوں۔ The first meaning is to be kind, gentle, mild, affectionate, soothing and to bestow with kindness۔ پہلے ورڈ کا تعلق کائنڈنس کے ساتھ ہے، جینٹلنس کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم کہتے ہیں نا یہ لطیف ہے یہ شخص بڑا، تو اس سے مراد ہے کہ بہت جینٹل ہے، بہت زیادہ نرم ہے، تو ایک اس کا یہ ہے۔ The second main meaning is to be thin, delicate, refined، یعنی بہت مائنیوٹ ڈیٹیلز، تھن سے مراد ہے مائنیوٹ ڈیٹیل، ریفائنڈ سے مراد ہے مائنیوٹ ڈیٹیل۔ تھرڈ از ٹو بی سٹل، سٹل سے مراد ہے بہت زیادہ باخبر، ٹھیک ہے نا۔ سٹل کو ویسے بھی جی سٹل سے مراد ہے بہت زیادہ باخبر۔ اینڈ ٹو نو دا ڈیٹیلز آف آل دی افیئرس، باخبر ہونا تمام کے تمام ڈیٹیل، ایک ایک ڈیٹیل کے بارے میں باخبر ہونا۔ اور چوتھا جو میننگ ہے اٹ از ٹو ٹریٹ ود ریگارڈ فار سرکمسٹانسز، یعنی سرکمسٹانسز کے مطابق دینا بندوں کو، یہ بھی لطیف کا ایک آپ کہہ لیں ایٹریبیوٹ آتا ہے، اور سرکمسٹانس کے مطابق بندوں کو دینا۔ اور یہ جو ہے 7 سے 8 بار، 8 ٹائمز آیا ہے، اور ان میں سے ایک بار اس طرح سے آیا قرآن میں وَلْيَتَلَطَّفْ، یہ آپ کو پتا ہے وَلْيَتَلَطَّفْ بھی استعمال ہوا ہے، اور باقی یہ کہ لطیفٌ خبیر، جیسے اللہ نے کہا نا وَلْيَتَلَطَّفْ کا مراد ہے and let him be cautious، کہ cautious ہو جائے، باخبر ہو جائے ایک دم سے۔ تو لطیف جو ہے اس کا مطلب ہے باخبر ہونا۔ Linguistically the concept of lutf refers to being so kind to someone that they don't notice, as well as something that's too tiny or too subtle to be seen or left۔ بڑی خوبصورت بات ہے، اس پہ ذرا غور کریں۔ لکھنے والے کہتے ہیں کہ یہ جو لطیف کا کنسیپٹ ہے یہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے مدد کر رہا ہوتا ہے بندے کو کہ بندے کا گمان بھی نہیں جاتا، یعنی بندہ نوٹ بھی نہیں کرتا، اور اسے جب نوٹ ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ سجدے میں گر جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے میری مدد کی ہے، اور ایسے طریقے سے کہ they don't notice as well as something that's too tiny or too subtle to be seen or felt، یعنی اللہ کی مدد آ رہی ہوتی ہے لیکن انسان کو احساس نہیں ہو رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اکیلا نہیں چھوڑ رہا ہوتا۔ یہ ہے بیسکلی لطیف کی implication۔ It also means to know secrets and minute details of things and to be able to do what others can't do۔ اس سے یہ بھی مراد ہے کہ ایسے ایسے مسئلے حل کرنے والا جو کوئی اور حل نہیں کر سکتا، اس کو بھی لطیف کہتے ہیں۔ یعنی کوئی بہت کسی کو بیماری نکل آئی ہے، 0% چانس ہے، ٹھیک ہے نا، آپ نے کئی واقعات سنے ہوں گے، اللہ تعالیٰ صحت دے دیتا ہے، تو وہ اللطیف، اللہ تعالیٰ اپنا ایٹریبیوٹ تو دکھا رہا ہے کریشن میں کہ میں ڈیڈ کو لائف دینے والا ہوں، ہوپ لیس سچویشنز کو میں لائف دیتا ہوں۔ اللہ نے کتنی مثالیں دی ہیں کہ یہ جو سخت زمین ہے ڈیڈ پڑی ہوئی ہے، بارش ہوتی ہے
اللہ تعالیٰ اس میں سے پودے اگا دیتا ہے. ڈیڈ چیز کو لائف دینا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. تو یہ دکھاتا بھی اللہ. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف اللہ نے بات کی ہے, یہ زندگی میں آپ دیکھیں گے کئی مثالیں, کئی لوگ آپ کو مل جائیں گے وہ کہیں گے ہوپلیس سچویشن تھی, لیکن پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, کیسے چلا رہا ہے اللہ تعالیٰ. اللطیف refers to his infinite kindness and his complete knowledge with which he bestows gifts and favors on us. اللطیف کا ایک امپلیکیشن یہ بھی ہے کہ کبھی اللطیف کو ڈاؤٹ نہ کرنا. جو کچھ وہ دے رہا ہے نا اس کے پیچھے اتنی پریسائز کیلکولیشن ہے کہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. اس کے پیچھے اتنا پرفیکٹ بیلنس ہے, اس کے پیچھے ایسی کیلکولیشن ہے کہ انسان تو سوچ بھی نہیں سکتا. اینڈ taking us gently from one situation to another and causing us to benefit without us even knowing it. اللطیف وہ ذات بھی ہے جو ہمیں ایک سچویشن سے نکال کے دوسری سچویشن میں لے آتا ہے اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ اس نے ہماری کیسے مدد کر دی. تو اس لیے اتنی پریسائز ڈیٹیل میں ظاہر ہے انسان, کیوں اللہ نے کہا کہ بے شک انسان ناشکرا ہے, اسی لیے نا کیونکہ انسان کو نظر ہی نہیں آ رہا کہ اللہ تعالیٰ اس کی کہاں کہاں سے مدد کر رہا ہے اور کیسے کیسے اللہ تعالیٰ اس پہ رحمت کر رہا ہے. تو اس لیے یہ بات کنفرم جان لیں کہ شیطان جب بھی آپ کو احساس دلائے کہ یو ڈونٹ میٹر ٹو اللہ, تو یہ ایٹریبیوٹ اللہ کا آپ کے ذہن میں آنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ کو, اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ نام میں کہ پتہ بھی نہیں گرتا, اللہ کو پتہ ہے. تو جس رب کو یہ پتہ ہے کہ پتہ گر رہا ہے, اس کو یہ نہیں پتہ کہ انسان جو ہے وہ دکھ میں ہے, اس کا بندہ جو ہے وہ کسی تکلیف میں ہے. بس فرق یہ ہے کہ ہم نا لوگوں سے امید لگا لیتے ہیں تو زیادہ مایوس ہوتے ہیں, یہ بس ڈفرینس ہے. ٹھیک ہے نا. تو توکل اس لیول کا ہونا چاہیے جو ابو ذر غفاری کا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ ابو ذر جب تو مانگے اللہ سے مانگ اور اس کے علاوہ کسی سے نہ مانگ. تو آپ کو پتہ ہے اس دن کے بعد ابو ذر کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں آفٹر دس ڈے I never asked anyone for anything. ابو ذر کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ یہ بھی کسی کو نہیں کہتے تھے مجھے پانی پلا دو. اس لیول کی مدد بھی وہ کسی سے نہیں لیتے تھے. خیر یہ بہت ہائی لیول ہے, لیکن یہ کہ کسی کی مدد لینا جائز ہے, کسی سے بات چیت کر لیں, نیک آدمی ہے اس سے مشورہ لے لیں, ٹھیک ہے نا, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ امید اللہ تعالیٰ سے. تو اللطیف جو ہے اس کے اب میں آپ کو بتاتا ہوں ہماری ڈیلی لائف میں کیا امپلیکیشن ہے. تو ڈیلی لائف میں اللطیف کے کیا امپلیکیشن ہے. Have you ever heard someone say something you just needed to hear for no apparent reason? وہ کہتے ہیں غور کریں اپنی زندگی میں کہ آپ ایک مسئلے سے گزر رہے ہوتے ہیں, اچانک آپ کے سامنے کوئی پوسٹ آ جاتی ہے, اچانک آپ کے سامنے کسی کی کوئی بات آ جاتی ہے, اچانک آپ کسی ایسے لیکچر میں چلے جاتے ہیں جس میں آپ کا مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے. کتنی بار ایسا ہوا ہے. میرے ایک دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کی جاب ہاتھ سے چلی گئی اور وہ شدید غم میں تھے, یعنی وہ اتنی اچھی جاب تھی لیکن بس وہ کچھ ہوا, بہرحال ان کی جاب چلی گئی. تو کہتے بڑے ہی ڈاؤن اور غم کے فیز میں جمعے خطبے میں چلا گیا اور وہ جمعے خطبہ رزق پہ تھا اور اس میں ایسی ایسی آیات انہوں نے سنائی, ایسی ایسی گارنٹیز تھیں اس جمعے خطبے میں. تو کہتے ہیں کہ بس میں وہاں سے خوش ہو کے راضی ہو کے نکلا. تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس کو لائف میں آپ وٹنس کریں کہ اللہ تعالیٰ اللطیف کیسے ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی انسیڈنس ہے, نہیں, یہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کر رہا ہے پیچھے سے. اب ظاہر ہے ڈائریکٹ تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرے گا نا, لیکن اپنے بندے کو وہ کوئی لوگ بھیج دیتا ہے. مثال کے طور پہ آپ غمگین ہیں, کوئی بندہ آپ کو آ کے کہہ دیتا ہے کہ جی مجھے تو آپ سے بڑی ہوپ ملتی ہے. کوئی بندہ آپ کو آ کے کہہ دیتا ہے کہ آپ نے میری فلاں موقع پہ مدد کی تھی, یہ تھا وہ تھا. تو یہ اللہ از ٹاکنگ ٹو یو, ڈو ناٹ بی ڈیسیو. ٹھیک ہے, یہ اللطیف آپ کو میسج بھیج رہا ہے, پکی بات ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ ہیو یو ever attended a talk and the topic specifically addresses your problem? Have you ever had a class recommended to you from out of nowhere that brings you closer to Allah? کیا کبھی ایسا ہوا کہ کوئی دوست آپ کو کسی کلاس میں لے گیا اور اس کلاس کی وجہ سے آپ اللہ کے قریب آ گئے؟ تو یہ ہے اللطیف. آپ کو احساس نہیں ہوا یہ کس نے کیا ہے, لیکن یہ کس نے کیا, اللہ تعالیٰ نے کیا. تو یہ ہے اس کی امپلیکیشن. Has anyone ever said that one word that lifts you up, reminding you of Allah Azza wa Jal? کیا کبھی ایسا ہے کہ کسی نے آپ کو کوئی ایک تھپکی دے دی, کوئی ایک لفظ کہہ دیا محبت والا, کوئی ایک شفقت والا لفظ کہہ دیا؟ وہ نہیں کہہ رہا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس سے کہلوا رہا ہے. اگر اللہ آپ سے ناراض ہوتا, اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوڑ دیا ہوتا تو اللہ ایسا کوئی سائن ہی نہ بھیجتا آپ کے بعد. دیکھیں نا, جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے ان کو تو یہ سائن ہی نہیں ملتے, وہ تو فل مزے میں ہوتے ہیں, ان کو نہ کوئی مصیبت آتی نہ کوئی پرابلم آتی. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ ان کا جو مزہ ہے, ان کا کھانا پینا, ان کی عیاشی آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے. یہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے, یعنی اللہ ان سے اس حد تک ناراض ہو چکا ہے کہ اللہ ان کی کیئر ہی نہیں کر رہا. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے, اللہ معاف کرے, کہ جس شخص کی اللہ فکر چھوڑ دیتا ہے نا,
جس شخص سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کی وہ بھٹکتا رہے اور وہ جس وادی میں مرے اللہ کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے. یہ ہے اصل میں وہ شخص بدبخت جس نے, اور یہ کون ہے, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. کیا تو نے دیکھا اس کو جو اللہ کو بھول گیا تو پھر اللہ نے اس کو اس کا آپ بھلا دیا. اولئک هم الفاسقون, یہی تو فاسق ہے. تو اس لیے یہ مت سوچیں کہ اللہ نے آپ کو بھلا دیا. ایز لانگ ایز آپ کے پاس وہ لوگ ہیں جو آپ کو تھپکی دے رہے ہیں, ایز لانگ ایز کوئی بھی آپ کو جینٹل کائنڈ کوئی ریمائنڈر آ جاتا ہے. اکثر بندہ پریشان ہوتا ہے. مجھے الحمدللہ کتنے میسیجز آتے ہیں. ابھی ریسنٹلی مجھے کسی کا میسیج آیا کہ وہ انتہائی کوئی خاتون ڈاؤن تھی, بڑی عمر کی خاتون ہے, تو کہتی ہیں کہ آپ کا ایک کلپ آیا تو بس اللہ تعالیٰ نے مجھے میسیج دیا. تو یہ اللہ دے رہا ہے انہیں, مجھ سے تو اللہ نے اگلوایا, لیکن یہ کہ میسیج تو اللہ دے رہا ہے کہ پریشان نہ ہو, اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ سنبھال لے گا تمہیں, ٹھیک ہے. تو یہ اللطیف کی امپلیکیشن ہے آپ کی لائف میں. اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کا اس نام کی امپلیکیشن فیل کرنی ہے اپنی لائف میں, اور کسی نہ کسی کے تھرو اللہ آپ کو میسیج بھیجتا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کو کسی کلاس میں چلے گئے یہ بھی میسیج ہے, کوئی ہدایت مل گئی یہ بھی میسیج ہے, اللہ کے قریب آ گئے یہ بھی میسیج ہے. اگر اللہ کسی کو ناپسند کرتا ہے تو اپنے قریب کیوں لائے گا, مجھے یہ بتائیں, ٹھیک ہے نا. ایک بندہ کہیں اور جا سکتا ہے, کلاس میں آ گیا, دین کا لیکچر سننے آ گیا, کیا یہ نشانی نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے؟ ورنہ تو اللہ تعالیٰ چاہتا اسے کہیں اور لے جاتا, اللہ اس کی کیئر چھوڑ دیتا. تو جو دین کے کاموں میں لگا ہے اس سے کیسے اللہ نفرت کر سکتا؟ آپ سوچیں, جس سے اللہ دین کا کام, چاہے وہ ایک قدم چل کے گیا, چاہے وہ کسی بھی لیول پہ ہے. اب دیکھیں آپ لوگ مختلف لیولز پہ, کسی نے یہ سیٹ کیا, کسی نے کیمرہ سیٹ کیا, کسی نے اے سی چلایا, تو کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے نفرت کرتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. کیا اللہ آپ سے راضی نہیں ہے؟ اللہ راضی ہے تو یہ کام ہو رہے ہیں نا, ورنہ تو کسی اور کام پہ آپ لگے ہوتے. اللہ معاف کرے, کتنے لوگ ہیں وہ اس ٹائم پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, کمروں میں بیٹھے ہوئے اپنی لائف ویسٹ کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. بہرحال اللہ سب سے محبت کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ بے شک اللطیف ہے, اللہ تعالیٰ الخبیر ہے. پھر یہ انہوں نے ایک سچویشن رکھی کہ ہیو یو ایور لوڈ سم تھنگ دیٹ واز ڈسپلیزنگ ٹو اللہ اینڈ سلولی جسٹ گاٹ آف ٹو دا پوائنٹ ویئر یو ڈیڈنٹ ایون نو why you ever liked it in the first place. These are the ways of اللطیف. کہ کبھی آپ نے اپنی زندگی میں یہ فیل کیا ہے کہ آپ کچھ ایسا عمل کر رہے تھے جو اللہ کو ناپسند تھا, اور پھر پتہ نہیں کچھ ایسا ہوا کہ آپ کے دل میں نفرت آ گئی اس عمل کے حوالے سے, اور آپ اس عمل سے دور ہوتے گئے, یا آپ پہ کوئی ایسا ٹیسٹ اور ٹرائل آ گیا کہ اس ٹیسٹ اور ٹرائل کی وجہ سے آپ نے وہ عمل چھوڑ دیا, آپ سیدھے ہو گئے. دیکھیں نا, اللہ کو پتہ ہے ایک بندے کو سیدھا کیسے کرنا ہے. اگر ایک بندہ گناہ میں اور وہ دعا کیے جا رہا ہے اللہ سے کہ اللہ مجھے کسی طرح نکال دے اس سے, تو اللہ تعالیٰ اس کو شاید کوئی غم بھیج دے, کوئی ٹیسٹ اور ٹرائل میں ڈال دے, اور وہ بندہ اللہ کے قریب آ جائے. تو یہ بھی اللطیف کی ایک امپلیکیشن ہے ڈیفینیٹلی. ہیلپنگ اینڈ گائیڈنگ یو ان یور لائف ایز اللطیف ہمسیلف سیز, کہ بے شک اللہ تعالیٰ اللطیف ہے اپنے سلیوز کے حوالے سے. He gives provisions to whom he wills and he is the powerful, the exalted in mind. بے شک وہ العزیز ہے اور بے شک وہ الحکیم ہے. اور ہم کیسے اب اس نام کو لے کر جی سکتے ہیں, یہ بہت اچھی انہوں نے نا پریکٹیکل ٹپس دی ہوئی ہیں. ایک تو یہ کہ اپنی لائف میں امپلیکیشن کیسے اللطیف کی دیکھیں گے. اگلا یہ ہے کہ ہاؤ کین یو لیو بائی دس نیم. تو نمبر 1, کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان کو لیو بائی کرنا ہے. اللہ کے نام پرفیکٹ ہے, انفائنائٹ ہے, لیکن انسان میں وہ خصلت کسی نہ کسی طرح ہے, ظاہر ہے, لیکن اس لیول کی تو نہیں ہے, لیکن کسی نہ کسی حد تک ہے. اس کی نہ سمجھ آئے تو تھوڑی سی تفسیر دیکھ. یہ ہے سمارٹ میتھڈالوجی. میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے میں سب کو یہی سجیسٹ کروں گا, دیکھیں اگر آپ ڈیپر تفسیر میں جانا چاہتے ہیں دیٹ از آلسو گڈ, بٹ میری ایڈوائس یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ قرآن کو ایک بار گو تھرو, ٹرانسلیشن نہیں سمجھ آئیں گی کچھ چیز دوبارہ گو تھرو کریں, نہیں سمجھ آئیں گی دوبارہ گو تھرو. اب میں آپ کو باری باری قرآن کی کچھ ٹرانسلیشنز ریکمینڈ کرتا ہوں, کچھ میں آپ کو قرآن کے حوالے سے دکھاتا ہوں, ان کی تفاسیر دکھاتا ہوں قرآن کی. سب سے پہلے صحیح انٹرنیشنل کی ٹرانسلیشن. دس از جسٹ اے ٹرانسلیشن, یہ صرف ٹرانسلیشن ہے. اگر آپ دیکھیں اس میں عربک نہیں ہے, دس از جسٹ اے ٹرانسلیشن. صحیح انٹرنیشنل از ون آف دی اوتھینٹک ٹرانسلیشنز آف قرآن ان انگلش. یہ کاپی میں نے دبئی سے لی تھی, اور میں وزٹ ٹو دبئی, آئی ایم ناٹ شیور یہ پاکستان میں ہے کہ نہیں, لیکن صحیح انٹرنیشنل کا سافٹ ویئر اویلیبل ہے. ابھی میں سافٹ ویئرس کی طرف آؤں گا, میرے سامنے لیپ ٹاپ ہے, میں انشاءاللہ آپ کو سافٹ ویئر. صحیح انٹرنیشنل از ریٹن تو نہیں کہنا چاہیے, ظاہر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن جو ہے نازل کیا ہے, اس کی ٹرانسلیشن از کمپائلڈ اینڈ obviously translation is done by
3 ریورڈ سسٹرز جو آپس میں بہنیں ہیں. 3 بہنوں نے قرآن کی، اسکالرز بھی اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں، بہت سمپل ٹو انڈرسٹینڈ ہے. اس کے علاوہ دا نوبل قرآن ڈاکٹر محسن خان اور تقی الدین ہلالی، بہت اچھی ٹرانسلیٹ انگلش میں. اور اس کے بریکٹس جب ابھی میں آپ کو سافٹ ویئر میں دکھاؤں گا، ایکچولی جو بریکٹس ہیں نا، اس کے ایک ورس ہے، اس کی ٹرانسلیشن ہے، اور ایک ورڈ کے آگے بریکٹ لگا ہوا ہے، اور بریکٹ میں کچھ الفاظ لکھے. وہ جو بریکٹس ہے نا، وہ تفسیر ہے. تفسیر قرطبی سے انہوں نے بریکٹ میں ایک ویو دیا. وہ قرآن کے اللہ تعالیٰ کے الفاظ کی ٹرانسلیشن، وہ تفسیر ہے بریکٹ کے. یہ میں نوبل قرآن کی بات کر رہا ہوں، جو کہ ڈاکٹر محسن خان اور ڈاکٹر تقی الدین ہلالی نے دونوں نے مل کے کمپائل کیے ٹرانسلیٹ. بہرحال دس صحیح انٹرنیشنل از جسٹ اے ٹرانسلیشن. یو کین ایزیلی گو تھرو دا ٹرانسلیشن. دیکھیں اس میں عربک نہیں ہے، آپ صرف ٹرانسلیشن. آپ کو کچھ باتیں سمجھ نہیں آئیں گی، کچھ باتوں پہ کویسچن ریز ہوگا، کہیں پہ آپ کو لگے گا کہ یار یہ لینگویج اللہ تعالیٰ کی بہت ظاہر ہے، اللہ تعالیٰ ڈانٹ رہا ہے، اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہے. دیکھیں ساری ٹونز قرآن میں، اللہ کا غضب بھی ہے، اللہ کی محبت بھی ہے. You have to understand کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم was up against who? You know, the status quo of the society, who were living a life of insolence, who were living an irresponsible life. They didn't want to change. They didn't want کہ Prophet صلی اللہ علیہ وسلم جو ٹیچنگز دے رہے ہیں وہ معاشرے میں آ جائے، کیونکہ they were afraid کہ ان کا اسٹیٹس وہ خراب ہو اور ان کی چودراہٹ جو ہوگی. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت وعدے کیے کہ آپ اسلام میں اللہ آپ کو اور عزت دے گا، لیکن they were up against us. ابو جہل کی بات کر رہا ہوں، ابو لہب کی بات کر رہا ہوں. اس لیے قرآن میں اگر بہت اسٹرانگ لینگویج آپ کو نظر آتی ہے کفار کے حوالے سے، ڈس بلیورز کے حوالے سے، یاد رکھیں ڈس بلیور کون ہے. کفار وہ ہیں جن کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں اور وہ منہ پہ دعوت جو ہے ریجیکٹ کریں. ان کو پتہ ہے یہ نبی ہیں، ان کو واضح ہو چکا ہے نبی ہیں، لیکن وہ منہ پہ ریجیکٹ کر رہے ہیں، وہ سازشیں کر رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہدایت کا نور ہے یہ ختم ہو جائے اور انہی کا سسٹم رہے، ایکسپلائٹیشن ہوتی رہے، وومن کو کوئی رائٹس نہ ملے. سو دے آر بیسیکلی ایول سائڈ. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت ٹون استعمال کیا قرآن میں. یہ ہرگز بھی یہ مت سمجھیے کہ قرآن ہمیں نان مسلم سے نعوذ. اللہ تعالیٰ نے انفیکٹ سورہ صف میں ہمیں حکم دیا کہ وہ نان مسلمز جو نیوٹرل ہیں، جو کوئی تمہارے لیے پرابلمز ہرڈلز کریٹ نہیں کر رہے ہیں، جو تمہارے اینیمیز نہیں ہیں، ان کے ساتھ بہت حسن سلوک کرو. وہ انسان ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، انسانیت میں تمہارے بھائی بہن ہیں. تو اس لیے یہ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیوں کافر کیوں کہا گیا. بھئی کافر اسے کہا گیا ہے، آپ ایسے کریکٹرز کو مائنڈ میں لے کر آئے نا جو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھڑے ہوئے اور وہ مان ہی نہیں رہے تھے، وہ تلے ہوئے تھے، اپنی ضد پہ تلے ہوئے تھے. تو اس لیے ضروری ہے ان کو وارن کرنا، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی وہ ٹون بہت ضروری ہے. اس لیے گھبرانا نہیں ہے آپ نے. مطلب کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں مجھے ٹون اللہ تعالیٰ کے غصے میں اللہ بات کرے. اللہ تعالیٰ غیرت مند ہے نا. ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کریشن سے بات کرتے ہیں، محبت سے بھی بات کرتے ہیں، وارننگ کے انداز میں بھی بات کرتے ہیں، اپنا غضب بھی ظاہر کرتے ہیں، ہیومینٹی کو بار بار ان کی اوقات بھی یاد دلا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا انداز ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے. میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ قرآن کو ایک بار گو ٹرانسلیٹ. اٹ ول ٹیک یو لائک اے منتھ مے بی. ڈونٹ وری، کویسچنز آ رہے ہیں، آئی نو بہت آئیں گے میرے ذہن. آپ ایک بار یہ تو تسلی ہو جائے گی نا کہ یار مجھے پتا ہے قرآن میں اتنا مجھے. تو میری یہ اپروچ ہے، ایک بار پھر گو تھرو کریں. دوسری اپروچ یہ ہے کہ آپ جیسے میں نے پڑھا تھا، ٹرانسلیشن کھولی، ٹرانسلیشن پڑھی، عربک کے ساتھ ٹرانسلیشن، جہاں پہ اٹک گئے، کوئی بات نہیں سمجھ آئی، تفسیر کسی سے پوچھ لیا، کال کر. اب میں آپ کو پراپر بتاؤں. دیکھیے یہ ہے ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن قرآن کی. معانی القرآن الکریم، یہ حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کی ہے. یو کین سی اٹ لفظ بائی لفظ معنی، ورڈ بائی ورڈ، ویری ویری سمپل. میں آپ کو بلکہ کچھ جو ہے وہ پڑھ کے بھی دکھاتا ہوں. دیکھیے یہ اس وقت میں نے کھولا ہوا ہے سورہ کہف، پارہ نمبر 16 سے ہم سٹارٹ کریں. قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا. اب ہم اس کی ورڈ بائی ورڈ جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کریں، ورڈ بائی ورڈ. قال اس نے کہا، قال ورڈ بائی ورڈ اس نے کہا، کیا، لم اقل نہیں میں نے کہا تھا، لم اقل نہیں میں نے کہا تھا، لکا تجھ سے، انکا تحقیق تو یعنی بے شک تو، انکا سپرلیٹو ڈگری یعنی بے شک تو، لن ہرگز نہیں، لن ہرگز نہیں، تستطیع کر سکے گا، استطاعت سے نکلا نا، تستطیع کر سکے گا، معیہ معیہ میرے ساتھ، صبرا
ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیٹ کو عربک کے. اب جیسے قولا کتنا کامن ورڈ ہوا ہے, ورڈ یوز ہوا ہے قرآن میں. قولا کا مطلب ہے اس نے کہا, لکا تجھ سے, انکا بے شک تو. اسی طرح یہ دیکھیے, قولا ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذر. قولا اس نے کہا, ان اگر سألتک میں سوال کروں آپ سے, عن شیء کسی چیز کے بارے میں, کسی چیز کی بابت, بعدها اس کے بعد, فلا تصاحبنی تو نہ آپ ساتھ رکھنا مجھے, قد بے شک, تحقیق, بلغتا تو پہنچ گیا ہے, من لدنی میری طرف سے, عذرا. ایک ایک ورڈ کی ٹرانسلیشن اور سینٹینس کی بھی آپ کو سمجھ آ رہی. ایک تو یہ طریقہ ہے, اگین میں آپ کو دکھاؤں گا. دس از ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن حافظ صلاح الدین یوسف. کوئی اور بھی آپ لے سکتے ہیں جو آپ کو آسان لگے. ایک طریقہ یہ ہے, ورڈ بائی ورڈ آپ ٹرانسلیشن پڑھیں گے, آپ دیکھیں گے اس سے آپ کی عربک بھی امپروو ہوگی, آپ کو کچھ کامن ورڈز کے میننگز بھی پتہ لگ جائیں گے, ٹرانسلیشن بھی پڑھ رہے ہیں, جہاں سوال اٹھا وہاں کیا کرنا ہے. اچھا, یہ تو القرآن الکریم. میں نے تفسیر ابن کثیر, ون آف مائی فیوریٹ اینڈ ویری اوتھینٹک علمی تفسیر, صحابہ کی تفسیر ہے. یہ 10 والیومز ہیں تفسیر ابن کثیر. یہ دیکھ لیں, ایک والیوم اتنی موٹی ہے. یہ والی جو والیوم ہے, دس از والیوم نمبر 8. اٹ از فرام سورہ الاحزاب ٹو سورہ دخان, یعنی چیپٹر 33 ٹو چیپٹر نمبر 41 آئی بلیو سورہ دخان. تو اس طرح اس کی 10 والیوم. یہ ایک والیوم ہے مثال کے طور پہ, یہ میرے پاس ایک اور والیوم ہے, دس از والیوم نمبر 10. یہ پارہ نمبر 30 کو بھی کور کرتی ہے, 29 کو بھی کور کرتی ہے, والیوم 10. تفسیر ابن کثیر کا ایک مزاج ہے, میں ابھی آپ کو باقاعدہ ایک سورہ پڑھ کے دکھاؤں گا تفسیر ابن. آئی لو تفسیر ابن کثیر. جب بھی مجھے صحابہ کا اوپینین اور صحابہ کے اوپینین دیکھنا چاہیے اور حدیث کے مطابق تفسیر دیکھنی چاہیے, ڈیفینیٹلی جب وہ ریکوائرڈ ہے تو میں جب مجھے تھوڑا سا سوشل ایشو, سوشل ایسپیکٹ سے کسی آیا کا میننگ سمجھنا ہوتا ہے آج کے معاشرے کے مطابق, تو میں ریفر کرتا ہوں مولانا مودودی تفہیم القرآن. علمی تفسیر کے لیے آئی آلویز ریفر ٹو تفسیر ابن, اینڈ فار a view with regards to social issues اور ایک سوشالوجی کی نظر سے جب قرآن کی ورسز کو میں نے سمجھنا ہوتا ہے تو مولانا مودودی کا مجھے بہت انداز, انہوں نے بہت خوبصورت انداز سے جو ہے وہ قرآن کے ایک سبجیکٹ کو لے کے بتایا کہ کس طرح یہ ہمارے معاشرے میں کس طرح امپلیکٹ ہے بات, یا ہمارے معاشرے میں اگر ہم نظر دوڑائیں تو ہمیں کیا کیا ایشو نظر آتا ہے اور قرآن ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے. سو تفہیم القرآن جو ابھی میں آپ کو لیپ ٹاپ پہ انشاءاللہ دکھاؤں گا, دس از تفسیر ابن کثیر. ابھی میں آپ کو اس میں سے ایک پوری سورہ بھی پڑھ کے دکھاؤں گا انشاءاللہ تعالی. And then this short tafsir is so amazing. This is definitely my mood. احسن البیان حافظ صلاح الدین یوسف. دیکھیں بالکل فرقہ وارث سے بری ہو کے. ایک یہ بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ آپ کو منع کریں گے یہ تفسیر نہ پڑھیں, یہ تفسیر نہ پڑھیں, تو فلانے فرقے کی ہے, تو فلانے فرقے کی ہے. کو خدا خوفی کرنی چاہیے. ہماری انٹینشن اللہ تعالیٰ کے جو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے جو فرقہ وارث سے بری ہو کے اس تفسیر کو آپ پڑھ, بہت آسان ہے, اوتھینٹک ہے, ٹو دا پوائنٹ ہے. ابھی میں آپ کو کھول کر اس میں سے کچھ جو ہے وہ پڑھ کر انشاءاللہ تعالیٰ دکھاتا ہوں. دیکھیے مثال کے طور پہ, اب یہ ایک ہی جلد میں ساری تفسیر ہے. اس کی زبردست بات یہ کہ یہ ایک ہی جلد میں ساری کی ساری تفسیر. اچھا, ہم ایسا کرتے ہیں کہ سورہ یاسین جو کہ بہت مشہور ہے, بہت فیمس ہے, ہم سارے پڑھتے ہیں. سورہ یاسین ہماری سوسائٹی میں سب سے زیادہ شاید ریسائٹ کی جاتی ہو, یا سورہ رحمان, یہ 2 صورتیں بہت ریسائٹ کی تھی. سورہ یاسین میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اس کا دیکھ لیجئے پورا وہ لے آؤٹ ہے. یہ قرآن ہے, یہ سائٹ پہ تفسیر ہے. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین, یہ ٹرانسلیشن ہے. یاسین قسم ہے قرآن حکیم کی, بلا شبہ آپ یقیناً رسول. اب یہ آگے دیکھیے, یہ نمبر 4, یہ نمبر 5 اور یہ نمبر 6. یہ جو حاشیہ ہے نمبر 4, نمبر 5, نمبر 6, یہ یہاں پر آپ کو ملے گا نمبر 4, یعنی یاسین کے آگے نمبر 4 لکھا ہے تو نمبر 4 کے آگے اس کی تفسیر ہے. بعض نے اس کے معنی یا رجل یا انسان کے کیے ہیں, بعض نے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام, اور بعض نے اسے اللہ کے اسماء حسنہ میں سے بتلایا ہے. یاسین کی بات ہو, لیکن یہ سب اقوال بلا دلیل ہے. یہ ان کا ویو ہے کہ ان کی کوئی دلیل نہیں ہے, کہ نہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے, نہ یہ اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ہے, اور نہ ہی یہ رجل یا انسان کے معنی ہے. یہ بھی ان حروف مقطعات میں سے ہی ہیں. حروف مقطعات یعنی الف لام میم ہا میم,
یہ حروف مقطعات، اور ان کے میننگ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر اسی طرح والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی، یعنی یہ حاشیہ نمبر 5 اگر ہم ادھر آئیں، یا قرآن محکم کی جو نظم و معنی کے لحاظ سے محکم یعنی پختہ ہے۔ اور پھر یہ جو ہے انک لمن المرسلین، بلا شبہ آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں، یعنی اس کی انہوں نے جو تفسیر بیان کی وہ یہ کہ مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں شک کرتے تھے، اس لیے آپ کی رسالت کا انکار کرتے اور کہتے تھے کہ لست مرسلا، تو تو پیغمبر ہی نہیں ہے۔ اللہ نے ان کے جواب میں قرآن حکیم کی قسم کھا کر، اب آپ کو یہ واضح ہو گیا یہ بات اوپینین مل کہ اللہ نے جو قسم کھائی ہے وہ ان کے جواب میں کھائی۔ مشرکین مکہ جو تھے وہ کہتے تھے تو پیغمبر نہیں، اللہ نے اتنی بڑی قسم کھائی کہ میں قرآن حکیم کی قسم پیغمبر ہے۔ دس ٹیلز یو، یہ آپ کو اللہ تعالیٰ جس ٹون میں بات کرے نا اس ٹون میں آپ کو قرآن سمجھائے گا، اور آپ کے سامنے قرآن کا وہ معنی سامنے آئے گا تفسیر پڑھ کے جو اصل میں اللہ تعالیٰ بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ تفسیر کا مطلب یہ کہ اللہ کی کیا مراد، ادروائز تو ہر بندہ قرآن سے کچھ بھی میننگ لے سکتا ہے، ہم نے یہ جاننا ہے کہ اللہ کی کیا مراد ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کیا پیغام دے۔ تو جب آپ تفسیر پڑھتے ہیں آپ اس چیز میں ڈوب جاتے ہیں، آپ اس سمندر میں ڈوب جاتے ہیں، اس ڈیپتھ میں چلے جاتے ہیں کہ قرآن میں ایک ایک چیز کتنی ویل ڈیزائنڈ ہے۔ اللہ نے ہر موقع پہ ایک بات کی، ہر موقع کے مطابق۔ میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، دیکھیں اب سورہ البقرہ میں بہت سے ایسے مسائل ہیں جو لوگ کو نہیں سمجھ آتے، جب وہ پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار اس کا کیا میننگ ہے، طلاق کے جیسے مسائل ہیں، اس حوالے سے بہت اچھے انہوں نے ویوز دیے ہوئے۔ جیسے میں آپ کو یہ ایک ورس جو ہے وہ سناتا ہوں، اور اس کے بعد دیکھیں جو ورس ایبروگیٹ ہوئی ہے وہ بھی انہوں نے بتایا کہ ایبروگیٹڈ سے مراد ہے منسوخ شدہ، اس کی جگہ ایک نیا حکم آ گیا، وہ انہوں نے کلیئرلی بتایا کون سا حکم منسوخ ہے اور اس کی جگہ کون سا نیا حکم آ چکا ہے۔ یہ حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کی جو تفسیر ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں۔ اچھا یہ جو ورس ہے ہم یہ پڑھتے ہیں، دیکھیے یہ ہے ورس نمبر 232، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ، یہ میں ورس نمبر 232 پڑھ رہا ہوں، یؤمن باللہ والیوم الآخر ذالکم ازکا لکم واطہر واللہ یعلم وانتم تعلمون۔ ورس نمبر 232، لیٹس ریڈ اٹس ٹرانسلیشن۔ ٹرانسلیشن ہے جی کہ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو پھر وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو تم انہیں اس بات سے مت روکو کہ وہ اپنے پہلے خاندانوں سے اپنے پہلے خاوندوں سے نکاح کریں جبکہ وہ دستور کے مطابق آپس میں راضی۔ یہ کتنا کمپلیکس مسئلہ ہے ہماری سوسائٹی میں، حلالہ کا جو اس پہ کتنا ڈیفرنٹ، میں نے اسی لیے آپ کو یہ ورس دکھائی ہے کہ اب ان کا ایک اوپینین ہے احادیث کے مطابق۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا بات کریں۔ یہ حاشیہ نمبر 4 کی طرف میں آ رہا ہوں۔ اس میں مطلقہ عورتوں کی بابت ایک تیسرا حکم دیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ عدت گزرنے کے بعد، عدت یعنی پہلی یا دوسری طلاق کے بعد اگر سابقہ خاوند بیوی باہمی رضامندی سے دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو یہ ان کا اوپینین ہے۔ اور آگے انہوں نے کچھ حدیث کوٹ کی ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ایسا واقعہ ہوا تو عورت کے بھائی نے انکار کر دیا، جس پر یہ آیت اتری ہے، صحیح البخاری حدیث نمبر 51۔ میں آپ کو یہ آیت خود انٹینشنلی بتائی ہے کیونکہ کچھ ایسی چیزیں قرآن میں ہیں جو کمپلیکس ہیں، آپ کو بغیر تفسیر کے، بغیر کسی ٹیچر کے، بغیر کسی فقیہ کے سمجھ نہیں۔ اچھا اب مثال کے طور پہ مجھے ابھی بھی نہیں کلیئر ہوتا کہ یار ابھی بھی بات مجھے سمجھ نہیں آئی کیونکہ حنفی اسکول آف تھاٹ کچھ کہہ رہا ہے، مالکی شافی اسکول آف تھاٹ کچھ کہہ رہا ہے۔ اچھا لیٹ می کال مائی فیوریٹ عالم دین، ابھی نہیں کروں گا، ایک مثال دے رہا ہوں۔ میں کیا کرتا تھا، ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب ہو گئے، ڈاکٹر زبیر صاحب ہو گئے، سب سے زیادہ میں حافظ انس بھائی، میں ابھی حافظ انس نظر بھائی کا نمبر ملاؤں، انہیں کال کروں، کال کر کے کہوں کہ انس بھائی میں سورہ البقرہ کی ورس 232 پڑھ رہا تھا، اس میں یہ جو ذکر ہوا ہے کہ اگر کوئی عورت جو ہے وہ اپنی عدت گزار لیتی ہے 3 طلاقوں کے بعد، اس کے بعد وہ اپنے پریویس خاوند کے ساتھ جانا چاہتی ہے، پریویس خاوند یعنی وہ پہلے بھی مطلقہ تھی، پریویس خاوند سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتی ہے تو پھر کیا ہے اس کے بارے میں حکم؟ تو یہ پھر انس بھائی سے میں پوچھوں گا یہ جو بھی اس آیت میں حکم ہو رہا ہے، میں نے آپ کے سامنے ایک مثال رکھی ہے، آیا وہ پریویس خاوند کی بات ہو رہی ہے یا کیا بات ہو رہی ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، سیاق و سباق کیا ہے، یہ میں عالم دین کو کال کر۔ ایک ٹیچر کا ہونا بہت ضروری ہے، وہ کوئی امام ہو سکتے ہیں، وہ کوئی اسکالر ہو سکتے ہیں،
لیکن اسکالر کا ہونا بہت ضروری ہے. قرآن کو سمجھنا ہے تو ڈیفینیٹلی اسکالرس کی. یس آج کل بہت آسان ہو چکا ہے, تفاسیر بھی موجود ہیں, سافٹ ویئرز بھی موجود ہیں, لیکن اسٹل بندے کا ہوتا ہے نا کہ میں کسی عالم دین, میرے پاس الحمدللہ 2 سے 3 ٹیچرز ہیں جن سے میں ہمیشہ پوچھ لیا کرتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بات ذرا مجھے سمجھ نہیں. تو یہ میں نے خود آپ کو انٹینشنلی ایک ایسا حکم دکھایا جو ڈفرینس آف اوپینین ہے جس کے بارے میں, اور ظاہر ہے کہ جو عام آدمی پڑھے گا تو شاید اس کو سمجھنے میں مشکل ہو, لیکن کوئی سورہ اتنی سمپل ہے. جیسے میں آپ کو اگر سورہ العصر کھول کے دکھاؤں, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس کی تفسیر بھی بہت چھوٹی ہوگی ظاہر ہے, اور اس کو سمجھنا کتنا آسان ہے, اس میں کوئی کمپلیکس بات نہیں ہے. والعصر زمانے کی قسم, ان الانسان لفی خسر, بے شک انسان خسارے میں. اللہ انسان کو کہہ رہا ہے تم خسارے میں ہو سوائے کن کے, الا الذین آمنوا, جو ایمان لے, یعنی ایمان باللہ والرسول, قیامت پہ. یعنی ایمان ایسا انسان کے لیے ایسی چیز ہے کہ جو بندہ ایمان لے آتا ہے خسارے سے بچ جاتا ہے. یہ کتنی سنسیریٹی سے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو بتا رہا ہے. وعملوا الصالحات, اور جو نیک اعمال, یعنی لک ایٹ دا ٹون آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ وہ خسارے سے بچانا چاہ رہا ہے ہمارا رب, اور کہہ رہا ہے عمل صالح کرو. وتواصوا بالحق, اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کریں. وتواصوا بالصبر, اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین. امام شافعی کہتے تھے کہ اگر صرف یہ سورہ ہی لے لی جائے اور اس کو سمجھ لیا جائے تو قرآن پڑھنے کی جو ہے پورا کا پورا قرآن اس میں جو ہے وہ آ چکا ہے, ایک سورہ میں 3 ورسز کی سورہ میں. اوکے, جو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں اور حق کی تلقین کرتے ہیں, جسٹس کا پہلو ہے, پیشنس کا پہلو ہے, لائف سکلز کی بات ہو رہی ہے, لائف کے ٹولز کی بات ہو رہی ہے کہ حق کے ساتھ زندگی گزارو, حق کو فیور کرو, انٹلیکچولی آنیسٹ رہو, انٹلیکچولی ڈس آنیسٹی کی طرف مت جو, اپنی خواہشات کی پیروی مت کرو. کتنے پہلو نکلتے ہیں اس ایک بات سے, یعنی کتنا کچھ آپ سوچ سکتے ہیں اس ایک بات سے, اور جب تفسیر پڑھیں گے آپ کے سامنے وہ ٹریجر آئے گا. تو یہ سمپل ہے. وہ سورہ البقرہ کی میں نے خود آپ کو ایک آیت دکھائی جو جس کے لیے فقیہ کی مدد چاہیے آپ کو اور تفسیر کی مدد چاہیے.